السلام علیکم۔ فطور عشق کے کس نمبر 12 میں آپ کا ویلکم۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو آپ تمام ویڈیوز کو خود سے لائک کر دیا کریں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ارسم، ارسم، رکو میری بات تو سنو۔ ارسم تیز قدموں سے سڑک پر چل رہا تھا، اس کا غصہ اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ انورل اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی اور زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارسم نے فوراً سے خونخوار نظر اس پر ڈالی اور جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا لڑکی؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ وہ جھنجھلا کر دھاڑا تھا۔ انورل نے سانس درست کی اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، میرا مسئلہ تم ہو۔ جب میں نے تمہیں اتنی اچھی جاب آفر کی، اپنا باڈی گارڈ بننے کو کہا اور ماہنور کو ڈھونڈنے کا وعدہ کیا، پھر تم کس منہ سے یہاں ویٹر بن کر کام کرنے آئے تھے؟ انورل کو بھی اس پر بھرپور غصہ آیا تھا۔ وہ سامنے اس کا وائلڈ بیبی کھڑا تھا جس کی وجہ سے وہ اتنا بدتمیزی برداشت کر رہی تھی، ورنہ مجال تھی کہ کوئی انورل دورانی سے اس لہجے میں بات کرے۔ ہاں تو میں کیا کرتا؟ تمہارا انتظار کرتا رہتا؟ ارسم نے طنز کیا۔ پتہ نہیں 2 دن سے تم کہاں غائب تھی؟ میں اپنی بہن کو تمہارے بھروسے چھوڑ کر خالی ہاتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ انورل نے ایک سرد آہ بھری اور طنزی لہجے میں بولی۔ اچھا تو یہاں پلیٹی دھو کر تمہیں بہت سارے پیسے مل گئے ہوں گے، اور ان 2 دنوں میں تم نے مہنور کو ڈھونڈ بھی لیا ہوگا۔ ارسم کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا اور اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ اس کا یہ غصے والا روپ دیکھ کر انورل کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس نے نرم روی سے ارسم کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اچھا سوری، میں تھوڑی بیزی ہو گئی تھی۔ تم مایوس مت ہو، آج میں نے آفس سے چھٹی لی ہے۔ آج ہم پورا دن مہرون کو ڈھونڈنے میں لگائیں گے، اور دیکھنا وہ ہمیں جلد ہی مل جائے گی۔ انورل نے پیار سے اس کا چہرہ دیکھتے کہا تھا۔ ارسم نے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے جھٹکا اور سپاٹ لہجے میں صرف ایک لفظ کہا، آمین۔ چلو آج ہم سب سے پہلے اسے ہسپتال میں جائیں گے جہاں مانور کام کرتی تھی۔ انورل نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے کہا، کوئی فائدہ نہیں، میں وہاں جا چکا ہوں، مجھے وہاں سے کوئی معلومات نہیں ملی۔ ارسم نے مایوسی سے کہا اور کسی دور کے نقطے کو دیکھتے کہا۔ انورل نے شرارت سے اپنا کندھا اس کے کندھے پر مارا اور مسکراتے بولی، لیکن آج ملے گی، کیونکہ آج تمہارے ساتھ تمہاری لکی چارم بھی ہے۔ ارسم نے کچھ نہیں کہا، بس ایک ضبط بھری نگاہ اس پر ڈالی، لیکن دل ہی دل میں وہ بھی چاہتا تھا کہ انورل کی وجہ سے اسے کچھ نہ کچھ انفارمیشن ضرور ملے۔ ارزل اس وقت زبر کے گوڈاؤن میں لکڑی کی کرسی پر ٹانگ چڑھائے، ہاتھ کی مٹھی بنائے لبوں پر رکھے، نہایتی ساکت سے زبر کو گھور رہا تھا۔ اس کے برعکس ہیزن ڈری سہمی سی ایک کونے میں کھڑی ان گنڈوں کو دیکھ رہی تھی جو ہوس بھری نگاہوں سے اسے تک رہے تھے۔ تو کیسے آنا ہوا آپ کا ارزل صاحب؟ زبر صوفے پر ہاتھ پھیلائے تکبر سے بیٹھا ارزل سے مخاطب ہوا، مگر اس کی نگاہیں ہنوز ہیزل پر گڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر بات کر، ارزل کے سپاٹ اور سرد آواز پر گوڈاؤن کے ارزل کی سپاٹ اور سرد آواز گوڈاؤن کی دیواروں سے ٹکرائی تھی۔ زبر نے ٹھٹک کر نگاہیں ہیزن سے ہٹائی اور ارزل کو دیکھا جو اپنی مخصوص آئس بلو آنکھیں اس پر گاڑے بیٹھا تھا۔ جی جی بالکل، میں تو بس یہ پوچھ رہا تھا کہ ملک کا نمبر 1 بزنس مین آج یہاں کس مقصد سے آیا ہے؟ اگر دلاور شاہ کی ڈیل کی بات ہے تو ہم پہلے ہی بتا دے کہ زبر فیصل سے وعدہ کر چکا ہے، اور زبر اپنے وعدے سے نہیں مکرتا۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے بولا تھا، میں بھی خود سے وعدہ کر چکا ہوں کہ یہ ڈیل حاصل کر کے رہوں گا، میں بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ارزل نے دو بدو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ زبر اور اس کے گونڈے کہکا لگاتے ہوئے ہنسنے لگے۔ تو مجھ سے پنگا لے گا دورانی؟ جانتا ہے میں کون ہوں؟ سیاست سے لے کر پولیس تک سب میری مٹھی میں ہے، بچپن سے قتل کرتا آیا ہوں میں، اور تو کل کا بچہ میرے سامنے کھڑا للکار رہا ہے؟ زبر نے مذاق اڑاتے کہا تھا۔ اچھا مان لیتے ہیں میں تیری بات نہیں مانوں، تو کیا اکھاڑ لے گا؟ پولیس کمپلیٹ کرے گا، یا اپنے ان وکیل پوپا جان کے پاس جائے گا، یا پھر اپنے ان ماموں اور بھائی کے پاس جو سیاست میں ہے؟ زبر صوفے سے اٹھ کر ارزل کے بالکل سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بتا کیا کرے گا تو؟ ان میں سے کچھ نہیں کروں گا، بلکہ جان سے مار دوں گا، ارزل نے نہایت سکون سے کہا، اور ایک پل کے لیے اس کی آئس بلو آنکھوں کی سردی دیکھ کر زبر ٹٹکا تھا، پھر زور سے ہنسا۔ تو مارے گا؟ ابے دورانی، جم جا کر باڈی بنا لینے سے کوئی قاتل نہیں بن جاتا۔ زبر واپس صوفے پر بیٹھا۔ دیکھ دورانی، تو امیر زادہ ہے، نہایت ہی حسین ہے، تیرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، یہ ڈیل چھوڑ اور گھر جا کر آرام کر، کیوں اپنی جان مشکل میں ڈال رہا ہے؟ جب ارزل وہاں سے نہیں ہلا تو زبر نے ایک غلیظ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے میں ہٹ جاتا ہوں، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ ارزل نے سنجیدگی سے پوچھا، کتنے پیسے چاہیے؟ تیرا
تکا غلط ہے دورانی، پیسہ کسے چاہیے؟ مجھے کچھ اور چاہیے۔ زبر نے ہوس بھری نگاہوں سے ہیزن کو دیکھا۔ اپنی اس نازک حسینہ کو میرے پاس چھوڑ کر چلا جا۔ اس پری کو دیکھ کر نشہ چڑھ گیا ہے مجھے، دن بھر اس کے ساتھ گزاروں گا تب بھی یہ نشہ نہیں اترے گا۔ ہیزن نے خوف سے اپنے بیگ پر پکڑ مضبوط کی اور ڈرتی ہوئی ارزل کی کرسی کے قریب ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی بات سے مکر مت جانا۔ ارزل فوراً سے کرسی سے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ ہیزن گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگی جبکہ زبر فاتحانہ مسکرایا تھا۔ تو فکر نہ کر دورانی، ڈیل تیری۔ اوے پکڑ اس لڑکی کو۔ سر آپ۔ ہیزن بری طرح سے ڈری تھی لیکن ارزل نے باہر جانے کے بجائے گوڈاؤن کا بھاری دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سب حیران رہ گئے۔ ارزل نے خاموشی سے اپنی واچ اور کوٹ کو اتارا اور ہیزن کی جانب بڑھایا۔ واچ کو بیگ میں سلامت رکھیں مس ہیزن، میری موم کا گفٹ ہے۔ اس نے کوٹ ہیزن کو پہنا دیا تاکہ وہ غلیظ نگاہوں سے بچی رہے۔ پھر ارزل نے پاس پڑی ہوئی ایک بھاری آئرن راڈ اٹھائی اور بنا موقع دیے ہوئے ایک زوردار وار زبر کے سر پر کیا۔ زبر کا دماغ سن ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ گنڈے حرکت میں آتے، ارزل نے پاکٹ سے گن نکال کر 2 سے 3 گولیاں ان کے سینے میں اتار دی۔ ہیزن کی چیخ نکل گئی۔ خبردار، ارزل نے باقی گنڈوں کو گن سے وارن کیا، مجھے ڈسٹرب ہونا پسند نہیں ہے۔ اس سے نمٹ کر تم لوگوں کے پاس آؤں گا۔ اس کا بگڑا ہوا تنفس اور آنکھوں کی درندگی دیکھ کر کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ ارزل نے زبر کو صوفے سے نیچے گرایا اور راڈ سے اس پر ٹوٹ پڑا۔ کیا بولا تھا؟ نشہ چڑھ گیا ہے؟ اب دیکھ میں تیرا نشہ کیسے اتارتا ہوں۔ راڈ کے ہر وار کے ساتھ زبر کی چیخیں گوڈاؤن میں گونجنے لگی۔ ازبر کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے باقی گنڈوں کا بھی برا حال کیا تھا۔ کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی گردن موڑی، ہڈیاں توڑی۔ وہ بے رحمی سے سب کو مار رہا تھا۔ زبر اب مزید بار سہنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کا پورا بدن لہو لہان تھا اور ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی۔ کیا بولا تو نے؟ نشہ نہیں اترے گا؟ دن بھر چاہیے؟ لے، دن بھر نشہ کر۔ ارزل کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ لگاتار اس کے چہرے پر وار کر رہا تھا، مانو اس کا نقشہ ہی بگاڑ دینا چاہتا ہو۔ بول، نشہ اترا یا اور چاہیے؟ حسینہ چاہیے نا؟ وہ اس آئرن راڈ سے زبر کے حساس حصوں پر پے در پے وار کر رہا تھا۔ زبر کی چیخوں سے پورا گوڈاؤن لرز رہا تھا۔ وہ سب درد سے بلبلا رہے تھے۔ ہیزن جو ارزل کو ایک میچور بزنس مین سمجھتی تھی، آج اس کا یہ خوفناک روپ دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ زبر اب موت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ مجھے چھوڑ دو دورانی، میں راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ وعدہ کرتا ہوں۔ نشہ چاہیے تھا نا تجھے؟ نشہ، تیری خواہش پوری کر رہا ہوں۔ ابھی دن ختم نہیں ہوا اور لے لے پھر۔ ارزل نے راڈ پھینکی اور گن نکالی۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، ہیزن دوڑتی ہوئی آئی اور پیچھے سے ہیزن کی کمر میں اپنے نازک ہاتھوں کا حصار باندھ کر اس کی پشت سے لگ گئے۔ سر چھوڑ دیں، وہ مر جائے گا۔ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کی پشت پر ہیزن کے آنسوں کی تپش محسوس کرتے ارزل وہیں ساکت ہو گیا۔ انورل ریسیپشنسٹ کے سامنے کھڑی ڈاکٹر ماہنور کے بارے میں استفسار کر رہی تھی جبکہ ارسم پیچھے سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ میم، ڈاکٹر ماہنور یہاں پر کام کرتی تھی لیکن ان کا پورا ڈیٹا ہم آپ کو نہیں دے سکتے، یہ کانفیڈینشیل ہے، ریسیپشنسٹ نے سنجیدگی سے کہا۔ ریسیپشنسٹ ساتھ ساتھ وہاں آتی جاتی لڑکیوں کی نظر ارسم پر جمی ہوئی تھی۔ انورل کا بس نہیں چل رہا تھا، اس آدمی کو برقع پہنا دے۔ میرے ڈیڈ اس اسپتال کے 60% کے شیئر کے مالک ہیں اور تم کہہ رہی ہو کانفیڈینشیل ہے؟ اپنے ہیڈ ڈاکٹر کو بلاؤ، میں خود ان سے بات کرتی ہوں۔ انورل کے غصے پر ریسیپشنسٹ بوکھلا گئی اور فوراً سے کال ملا دی۔ کچھ ہی دیر میں ہیڈ ڈاکٹر وہاں پر پہنچ گئے۔ السلام علیکم نورا میم، آپ یہاں؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر، یہاں کے پورے سٹاف کو میٹنگ روم میں بلائے۔ جو کچھ بھی وہ ڈاکٹر ماہنور کے بارے میں جانتے ہیں اور جن پیشنٹ کو ماہنور نے ڈیل کیا ہے ان سب کی تفصیل مجھے چاہیے۔ انورل کا حکم سن کر ہیڈ ڈاکٹر نے فوراً سے تکمیل کی۔ میٹنگ روم میں اسٹاف نے ماہنور کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ ایک نرس نے ذکر کیا، میم، ڈاکٹر ماہنور بہت نرم دل کی مالک ہیں۔ کچھ دن پہلے کاجف نام کے ایک بندے کا علاج انہوں نے اپنے پیسوں سے کیا تھا۔ وہ ہمیشہ میڈم کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ انورل اور ارسم دونوں ہی چونک گئے۔ کون کاجف؟ کیا اس کا ایڈریس ہے تمہارے پاس؟ نہیں میم، وہ خود کو یتیم بتاتا تھا۔ ڈاکٹر ماہنور کہتی تھی کہ اس نے انہیں ایکسیڈنٹ سے بچایا تھا، تبھی وہ اسے ہسپتال لے کر آئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی نہیں ہے اور وہ بہت جلد کسی بیماری سے مرنے والا ہے۔ بس مجھے اتنا ہی پتا ہے۔ اتنے میں ڈاکٹر اسمت، جو ماہنور کے دوست تھا، وہ بولا، مس نورا، مجھے یاد ہے کہ ماہنور نے اس کے لیے کرائے پر ایک گھر بھی ڈھونڈا تھا۔ آپ اپنا نمبر دیجئے، میں لوکیشن شیئر کرتا ہوں۔ اسود کی بات پر ارسم نے اسے ناگواری سے دیکھا۔
ایڈریس زمان سے بھی بتایا جا سکتا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب کو نمبر چاہیے تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ انورل فوراً سے کھڑی ہوئی۔ آپ کو لوکیشن بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس پیپر پر ایڈریس لکھ کر دے دیجئے، میں خود ڈھونڈ لوں گی۔ وہ اٹھ کر ارسم کو اشارہ کرتی باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر اسود سر بڑھتا رہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ نمبر مل جائے گا تو بات کرنے کا بہانہ بنے گا، پر وہ شیرنی ہاتھ نہیں آئی۔ ہسپتال سے نکلتے ہی انورل کار کی جانب بڑھی۔ ارسم نے روڈ پر آٹو رکشہ دیکھا تو اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ ایسی امیر زادیاں عیش و آرام سے کار میں جانا پسند کرتی ہیں، دھکے مکے والی بس یا آٹو میں سفر کرنا وہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ ارسم کو اپنا بدلہ لینے کے لیے ایک موقع مل چکا تھا۔ سنو لڑکی، ارسم کے مخاطب کرنے پر وہ اس کے پاس آئی۔ تم مجھے انورل یا نورا کہہ سکتے ہو، وہ مسکراتے ہوئے سے بولنے لگی۔ میں کار میں نہیں بیٹھوں گا۔ اس کی بات پر انورل حیران ہوتی پوچھنے لگی، پھر کیسے جائیں گے؟ کیا اتنا دور پیدل جانے کا ارادہ ہے؟ انورل کے سوال پر وہ اسے گھورتا آٹو رکشے کی جانب اشارہ کرتے بولا، مجھے اس میں جانا ہے۔ انورل رکشے کو دیکھ کر بدمزہ ہوئی۔ لیکن کیوں ارسم، جب ہمارے پاس کار ہے تو ہمیں رکشے میں کیوں جانا؟ وہ منہ بناتے بولی، ٹھیک ہے تم کار میں جاؤ، میں تو رکشے میں ہی آؤں گا۔ ارسم ڈھیٹ بنتا اسے وہیں چھوڑ کر رکشے کی جانب چلا گیا تو چاروں نچار اس سے بھی جانا پڑا۔ ارسم کے ساتھ وہ بھی بیٹھ چکی تھی اور رکشے والے نے رکشہ سٹارٹ کر دیا۔ ابھی سفر شروع ہی ہوا تھا کہ رکشے والے نے راستے سے دو اور سواریوں کو بٹھا لیا، دو بھاری بھرکم آنٹیاں۔ اب آٹو میں جگہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ انورل آنٹیوں کے بیچ سکڑی سمٹی بیٹھی تھی اور ارسم اس کی حالت دیکھ کر اندر ہی اندر مزے لے رہا تھا۔ انورل کو اب گھٹن ہونے لگی۔ اس کا حال خراب ہونے لگا کیونکہ یہ سفر اس کا پہلا تھا رکشے میں۔ بھائیو جلدی جلدی چلو، میں وہ رکشے والے سے منت کرنے چلی، جس پر ارسم فوراً سے بولا، کوئی جلدی نہیں ہے بھائی، تم آرام سے جاؤ، جلدی کے چکر میں تم ایکسیڈنٹ ہی نہ کروا دینا، ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، تم آرام سے چلو۔ ارسم کی بات پر انورل غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کا اطمینان اور مسکراہٹ یہ صاف کہہ رہی تھی کہ وہ اس سے بدلے لے رہا تھا اور اس کا یہ حال خوب انجوائے بھی کر رہا تھا۔ شاید وہ انورل دورانی کو پوری طرح سے جانتا نہیں تھا۔ رکو! انورل کے چیخنے چلانے پر رکشے والے نے بریک لگائی۔ ارسم نے طنزیہ انداز میں سر جھٹکا۔ اس نے سوچا اتنے میں ہی اس لڑکی کی حالت خراب ہو گئی، بڑی آئی امیر زادی۔ ابھی وہ کچھ سوچتا کہ انورل اپنی سیٹ سے اٹھی اور ایک طرف کو ہو کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اس اچانک افتاد پر ارسم کا دل 200 کی سپیڈ سے دھڑکا تھا۔ آنٹی، اب آپ لوگ آرام سے بیٹھیے، وہ مسکراتی ہوئی ان دونوں آنٹیوں سے مخاطب ہوئی، جس پر وہ لوگ مسکراتے ہوئے آرام سے بیٹھ گئے۔ آٹو والے کو جانے کا اشارہ کرتی اس نے ارسم کے دونوں ہاتھ اپنی کمر کے گرد باندھ دیے اور اس کی طرف دیکھنے لگی، جو اب سانس تک روک چکا تھا۔ اس کے ہوش یہ لڑکی صحیح معنوں میں اڑا چکی تھی۔ بیٹا آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے کیا؟ پاس بیٹھی آنٹی پوچھنے لگی، جس پر انورل شرماتی ہوئی سر جھکا کر ہاں میں سر ہلانے لگی۔ یہ دیکھ کر دونوں آنٹیاں مسکرانے لگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گھر جا کر نظر اتار لو، تم دونوں ساتھ میں اتنے پیارے لگ رہے ہو جیسے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہو۔ دوسری آنٹی کے کہنے پر انورل مزید شرماتی ہوئی تھینک یو بولنے لگی۔ ارسم تو ان آنٹیوں کے سوال اور اس بے باک لڑکی کے جواب سن کر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان تینوں کو ابھی اسی وقت آٹو سے باہر پھینک دے۔ پہلے ہی اس لڑکی کے بالوں کی خوشبو اور اس کا نازک سراپا اس کے حواسوں پر چاہ رہا تھا، اوپر سے اسے اب پسینہ بھی آنے لگا تھا۔ اچانک رکشہ کو ایک جھٹکا لگا اور ارسم کے لب انورل کے کندھے سے مس ہوئے، جس پر اس کی نگاہیں ملی اور دونوں کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ابے یار جلدی چلنا! ارسم کی حالت اب مزید خراب ہونے لگی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ جیل سے باہر آنے کے بعد ایک خوبصورت بلا اس کے پیچھے پڑ جائے گی تو وہ کبھی جیل سے باہر نہیں آتا۔ لیکن بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ آرام سے چلو، بہت ٹائم ہے۔ رکشے والا اس کی بات بدلنے پر بدمزہ ہوا۔ نہیں نہیں بھائی، اب آپ آرام سے چلیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، وہ دراصل یہ میرے شوہر میری طبیعت کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب تپانے کی باری انورل کی تھی۔ ارسم اب اپنا پورا چہرہ اور توجہ باہر دیکھنے میں لگا چکا تھا۔ اسے لگا یہ لڑکی سر سے پاؤں تک آفت تھی جو کسی کو بھی تباہ کر سکتی تھی۔ اگر ارسم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کوئی گستاخی کر بیٹھتا، لیکن وہ ارسم تھا، اسے اپنے نفس کو قابو کرنا آتا تھا۔ بیٹا آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ دونوں آنٹیاں پریشان ہو گئی۔ انورل ان کی جانب تھوڑی جھکتی ہوئی رازدانہ انداز میں بولی، دراصل آنٹی ہم اسپتال چیک اپ کے لیے گئے تھے اینڈ آئی ایم ایکسپٹنگ۔ وہ مزید شرماتی ہوئی بولی، جس پر وہ دونوں آنٹیاں معنی خیز نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتی ہوئی نظر اتارنے لگی۔ ارسم کو ان کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ لوگ پتہ نہیں کون سی باتیں کر کے کھی کرنے میں مصروف تھی۔ وہ تو
شدت سے دعا کر رہا تھا کہ ان کا سٹاپ آ جائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب ان کا سٹاپ آیا تو وہ دونوں اترے۔ انورل دونوں آنٹیوں اور رکشے والے کو بائے بائے بول رہی تھی، جبکہ ارسم گہری گہری سانس لیتا اپنی بڑھتی دل کی رفتار کو سنبھال رہا تھا۔ وہ جو اس کی حالت خراب کرنے کا سوچ کر آیا تھا، یہاں الٹا اس لڑکی نے اس کی حالت خراب کر دی تھی۔ اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ معمولی لڑکی نہیں ہے، اسے کچھ الگ طریقے سے ہی سبق سکھانا پڑے گا۔ ویلکم ٹو ایپیسوڈ 13 آف فطور عشق۔ حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ یونیورسٹی میں باسکٹ بال کھیل رہا تھا جب اس کی نظر بیگ کندھوں پر ڈالے سر جھکائے دھیرے دھیرے چلتے نہال پر پڑی۔ حمزہ کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے باسکٹ بال پوری قوت سے نہال کی جانب دے ماری جو سیدھا اس کے سر پر لگی۔ نہال کے ہاتھ سے کتاب نیچے گری، وہ رکا، ایک بیزار نظر اس پر ڈالی، چشمہ درست کیا اور جھک کر کتاب اٹھانے لگا۔ حمزہ اور اس کے گونڈے فوراً سے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کیوں بے ہیری پوٹر، خبر آئی ہے کہ آج کل تو بڑی آزادی سے گھوم رہا ہے۔ حمزہ عباسی، کیا ایک ہفتے کے لیے یونیورسٹی نہیں رہا تو کلاس سے نکلنے لگا؟ حمزہ چنگم چباتے ہوئے بار بار اپنے ہاتھ سے نہال کے گال پر ہلکی تھپکیاں مار رہا تھا۔ نہال وہاں بت بنا کھڑا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر حمزہ کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے نہال کا جبڑا زور سے پکڑا۔ جب میں تم سے کوئی سوال کروں تو مجھے فوراً جواب چاہیے۔ یار حمزہ، تو بھی نا، کس سے سوال پوچھ رہا ہے؟ اگر یہ جواب دینا شروع کر دے گا تو اس کی نینی میمی میں پوری رات کٹ جائے گی پر بات ختم نہیں ہوگی۔ حمزہ کے دوست کی بات پر سب کہکے لگانے لگے۔ نہال نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی، اس کا سرخ ہوتا چہرہ اور لال ہیزل گرین آنکھیں۔ ان کو دیکھ کر حمزہ نے اس کا کالر پکڑا۔ اب تجھے غصہ بھی آنے لگا؟ مٹھیاں بھینچ رہا ہے تو؟ بھول گیا وہ جو سب ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ کیا پھر سے وہی حشر کروں تمہارا؟ حمزہ گرجا تھا، جس پر نہال نے سر اٹھائے حمزہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ سب سناٹے میں آ گئے۔ سالے، تیری اتنی ہمت! آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تم سب اس کو پکڑو اور روم نمبر 201 میں لے چلو۔ آج اس ہیری پوٹر کا ایسا حاشیہ کروں گا کہ یہ مجھے دیکھ کر بھی کانپے گا۔ حمزہ، تو پاگل ہو گیا ہے کیا؟ ایک دوست نے اسے سمجھایا۔ پہلے ہی عدیل کو تنگ کرنے کی وجہ سے 1 ہفتہ سسپینڈ تھا۔ تیرے ڈیڈ نے پرنسپل سے ریکویسٹ کی تو وہ مانے۔ اگر آج اس سے کچھ کیا تو پرماننٹ رسٹیکیٹ ہو جائے گا۔ ابیس، اس پرنسپل کی کیا اوقات؟ جب تک میرا باپ زندہ ہے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس سے تو آج میں سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دلارا کی آواز پر حمزہ ہوش میں آیا اور نہال سے دور ہو گیا۔ دل، مائی بیبی تم آ گئی، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ پتہ ہے 1 ہفتہ نہ دیکھ کر میں کتنا تڑپا ہوں۔ وہ دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ دلارا کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا، مگر دلارا کی نگاہیں نہال پر تھی۔ اسے تم لوگوں نے جکڑ کیوں رکھا ہے؟ دلارا نے نہال کی جانب اشارہ کیا۔ حمزہ نے سرد آہ بھری اور اپنے دوستوں کو اشارہ کیا کہ وہ وہاں سے چلے جائیں، مگر نہال وہیں کھڑا رہا۔ حمزہ سمجھ گیا، نہال شاید دلارا کے سامنے اس کا پول کھولنے والا تھا۔ کچھ نہیں دل، بس ہم اسے دوستی کرنا چاہتے تھے۔ یہ اکیلا رہتا ہے نا، تو ہم نے باسکٹ بال کھیلنے کو کہا تو یہ بھاگنے لگا۔ ہم نے تو بس زبردستی کھیلنے کو بولا۔ حمزہ نے بات بنائی فوراً سے۔ چھوڑو اسے، گھوڑے کو دریا تک لے جایا جا سکتا ہے مگر زبردستی پانی نہیں پلایا جا سکتا۔ آئندہ تم اس کے آس پاس نظر نہ آؤ حمزہ، ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ دلارا نے اسے وارن کیا۔ یار دل، یہ تمہارا کیا لگتا ہے جو ہمیشہ اس کو بچانے آ جاتی ہو؟ حمزہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ دلارا نے نہان کو دیکھا جس نے فوراً سے نظریں پھیر لی تھی۔ وہ میرا کچھ نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتی تم بار بار پنگے لے کر رسٹیکیٹ ہو جاؤ۔ پڑھائی پر دھیان دو ورنہ میرے ڈیڈی ہمارے رشتے کے لیے کبھی نہیں مانیں گے۔ دلارا کی بات سن کر حمزہ نے ضبط سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نہال کے پاس جا کر سوری کہا۔ نہال نے ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی اور اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر چل پڑا۔ جب وہ دلارا کے پاس سے ہو کر گزرا تو وہ رکا اور کہا، آپ کا وائس بالکل خراب ہے، آپ کی سٹوریز کی طرح۔ آپ کی چوائس بالکل خراب ہے، آپ کی سٹڈیز کی طرح۔ وہ وہاں سے نکل گیا اور دلارا غصے میں مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ گھر جا کر تمہارے موم ڈیڈ سے تمہیں جوتے نہ پڑوائے تو میرا نام بھی دلارا نہیں ہے۔ وہ سوچ میں ڈوب کر رہ گئی تھی۔ یونیورسٹی میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ نہال، نیسا ناز، دیان اور دلارا کزنز ہیں۔ دیان اور نیسا تو یونیورسٹی میں ایسے بیہیو کرتے تھے جیسے ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہوں، کیونکہ انہیں بچپن سے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا شوق تھا۔ دلارا اور نہان ایسے باور کرواتے جیسے ایک دوسرے کو جانتے تک نہ ہو۔ نہال کا سلوک ہمیشہ سے الگ تھا۔
اس نے ان تینوں سے صاف کہہ دیا تھا کہ یونیورسٹی میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اس کا احترام کرتے ہوئے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ تو لارا ابھی بھی نیہان کی پشت کو گھور رہی تھی جب حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کلاس کی جانب لے گیا۔ ہیر کو کیفے میں کام کرتے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ شام کے 7 بج رہے تھے اور اسے شفٹ ختم ہونے میں بس کچھ ہی دیر باقی تھی۔ وہ ابھی کچن سے پیسٹریز بنا کر نکلی تھی جب اس کی نظر کیفے کے ایک کونے میں بیٹھے اس آئس بلو آنکھوں والے شہزادے پر پڑی۔ ارزل، وہی ارزل جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ کیفے کی باقی لڑکیاں ارزل کو دیکھ کر سرگوشیاں کر رہی تھی اور شرما رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ہیر کو نہ جانے کیوں عجیب سی جلن اور غصہ محسوس ہوا۔ وہ مینیو کارڈ اٹھائے سیدھا ارزل کی ٹیبل پر جا پہنچی۔ سر، آرڈر پلیز۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ ارزل جو کسی گہری سوچ میں بیٹھا تھا بنا اس کی جانب دیکھے بولا، کچھ بھی لا دو۔ اس کا سپاٹ لہجہ اور بے رخی کو دیکھ کر ہیر سمجھ گئی کہ وہ پریشان ہے۔ ارزل کا موڈ آف ہے۔ یہ بات ہیر کو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ سر، اف یو ڈونٹ مائنڈ، کیا میں آپ کے لیے خود آرڈر سلیکٹ کر دوں؟ ہیر کی میٹھی آواز پر ارزل نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی جہاں وہ اپنی بڑی بڑی سنہری آنکھوں سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ واٹ ایور، اس نے مختصر سا جواب دیا اور فوراً سے واپس فون میں مصروف ہو گیا۔ ہیر خوشی خوشی کچن میں بھاگی اور اس کے لیے کیپیچینو اور پیسٹریز تیار کرنے لگی۔ اس کے ساتھی ورکرز نے کہا، ہیر تم جاؤ، ہم سنبھال لیں گے، شفٹ ختم ہو گئی ہے نا تمہاری؟ اٹس اوکے، میں خود بناؤں گی، ہیر نے مسکراتے کہا اور پوری لگن سے کام میں جت گئی، جس پر وہ دونوں اسے گھورتے ہوئے واپس کاؤنٹر کے پاس چلے گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ٹرے لے کر واپس آئی اور ٹیبل پر کیپیچینو اور پیسٹریز رکھ دی۔ ارزل نے انہیں دیکھا تک نہیں۔ ہیر کچھ پل وہاں کھڑی رہی، امید میں کہ وہ کچھ کہے گا، مگر جب اس نے کوئی توجہ نہیں دی تو ہیر کا دل بجھ گیا۔ باقی لڑکیاں دور سے طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ ارزل فون پر بات کرتے کیفے سے باہر نکل گیا اور ہیر شرمندگی کے احساس کے ساتھ اپنا بیگ اٹھا کر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ایک لڑکی ٹیبل کے پاس بڑھی تاکہ وہ آرڈر اٹھا سکے، مگر تبھی ارزل واپس آیا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ سر، مجھے لگا آپ چلے گئے ہیں، اس لیے۔ لڑکی ہکلاتے ہوئے بولی، آنکھیں تو بڑی بڑی ہیں آپ کی، یہ کوٹ نظر نہیں آیا؟ اگر جانا ہوتا تو کوٹ یہاں چھوڑ کر جاتا۔ ارزل کی سرد آواز پر لڑکی وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ ارزل ٹیبل پر بیٹھا اور اس کی نظر کیپیچینو پر پڑی۔ اس پر نہایت ہی حسین ہارٹ شیپ بنا تھا۔ وہ چاکلیٹ سیرپ سے لکھا گیا تھا، پہلے کافی پیجئے پھر ٹینشن لیجئے۔ ارزل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ عام طور پر کیپیچینو نہیں پیتا تھا، مگر آج اس نے کپ لبوں سے لگایا۔ کافی کے ذائقے نے اس کا موڈ فریش کر دیا تھا اور پھر اس نے پورا کپ خالی کر دیا۔ پھر اس نے پیسٹریز دیکھی، ایک گول مول سا ریبٹ منہ پھلائے ہوئے، نیچے وائٹ چاکلیٹ پر لکھا تھا، مجھے مسکرائے بغیر کھانا منع ہے۔ ارزل کے لبوں پر اس بار گہری مسکراہٹ آئی۔ وہ کچھ سوچتا ہوا فوراً اٹھا اور کاؤنٹر پر گیا۔ پیک دس، اس نے کارڈ نکال کر پیمنٹ کی اور پیسٹریز پیک کروا لی۔ پھر اس نے ان دونوں لڑکیوں کی جانب دیکھا جو ابھی بھی اس کو گھور رہی تھی۔ ارزل نے اپنے کوٹ سے ایک پریمیم چاکلیٹ کا ڈبہ نکالا جو وہ انورل اور دلارا کے لیے لے کر جا رہا تھا اور ان کے حوالے کر دیا، اور وہ دونوں شرماتے ہوئے ان سب کی کیا ضرورت ہے بولنے ہی والے تھے کہ ارزل کے سوال پر چپ ہو گئے۔ ویئر از دیٹ گرل؟ سر، دونوں کنفیوز ہو کر بولی، وہی لڑکی، دی ون ود گولڈن آئیز جو یہ آرڈر لے کر آئی تھی۔ ویئر از شی؟ سر، اس کی شفٹ ختم ہو گئی ہے، وہ جا چکی ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ کل جب وہ آئے تو اسے دے دینا۔ ارزل پیسٹریز لے کر کیفے سے نکل گیا۔ پیچھے وہ دونوں لڑکیاں شوق میں تھی۔ انہیں لگا وہ ہینڈسم پرنس کچھ دیر پہلے ان سے روڈلی بات کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے انہیں اتنی مہنگی چاکلیٹ گفٹ کر کر گیا ہے، مگر وہ ہیر کے لیے تھی۔ وہ دونوں جل گئی۔ یہ تو طے تھا یہ گفٹ وہ دونوں ہیر کو دینے والی نہیں تھی، بلکہ آپس میں بات کر کے کھانے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ خالد پاشا اور کاجف اس وقت خالد کے بنگلے کے سامنے اس تباہی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عدنان سکندر کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا۔ عدنان سکندر کے ساتھ وہاں باہر کھڑے گارڈز بھی اس حادثے میں مار دیے گئے تھے۔ خالد پاشا کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ اگر یہ حادثہ صرف آگ لگنے کی وجہ ہوتا تو اسے قدرتی طور پر سمجھ کر چھوڑ دیتے، لیکن یہاں آگ لگنے کے ساتھ ساتھ پورا بنگلہ بم سے اڑا دیا گیا تھا۔ اب وہ کس منہ سے عدنان سکندر کے بیٹے کو بتاتے کہ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ وہ اپنے دوست کی حفاظت نہیں کر سکا، اور کیا اس حادثے میں عدنان کے ساتھ مہنور بھی مر گئی؟ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے۔ ان کا دماغ بار بار کسی ایسے شخص کی یاد دلا رہا تھا جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ کیا یہ ارزل کا کام تو نہیں، جس نے میرے بیٹے سلطان کا وہ حال کیا تھا؟ کیا اسے پتہ چل گیا ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی
یہاں قید ہے، اور غصے میں آ کر اس نے اپنے ہی ماموں عدنان کو مار دیا۔ خالد پاشا زبردستی اپنے دماغ کو دوسری رخ پر موڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ تبھی کاجف غصے سے تن فن کرتا ان تک آیا تھا۔ اس کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھ کر خالد پاشا کو خطرے کی گھنٹی اپنے ارد گرد بجتی محسوس ہوئی تھی۔ کاجف، تو اس وقت غصہ ہے نا؟ تیرا یہ بنگلہ تباہ ہو چکا ہے۔ ارے تو ٹینشن مت لے، اس سے بھی بڑا بنگلہ بنوا دوں گا میں تیرے لیے، خالد پاشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، لیکن کاجف نے فوراً سے سر جھٹک دیا۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا پاشا بے کہ آپ اسے میرے حوالے کریں گے، میں خود اس کے دل میں اپنا خنجر گھونپوں گا، لیکن آپ نے مجھے موقع نہیں دیا، اور اب یہ؟ کاجف غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ خالد پاشا، جو کاجف کے منہ سے یہ سننا نہیں چاہتے تھے، ان کی بڑھتی ہوئی دل کی دھڑکن نے انہیں پریشان کر دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا کاجف؟ تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سب اس نے کیا؟ ممکن ہی نہیں ہے، میں نے خود اسے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ خالد پاشا کا لہجہ ایسے تھا جیسے وہ کاجف کو نہیں بلکہ خود کو تسلی دے رہا ہو۔ ایسا ہی ہے بے، وہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، اور اس نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے۔ کاجف نے وہ بڑا سا خنجر انہیں دکھایا جو کافی حد تک خراب ہو چکا تھا، لیکن اس پر کندہ حروف KH پر نظر پڑتے ہی خالد پاشا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ واپس زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ہجیانی کیفیت میں اس خنجر کو دیکھ کر چلا رہے تھے۔ کاجف ان کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر انہیں سنبھالنے لگا۔ خالد پاشا کے غصے کی انتہا نہیں رہی۔ وہ غصے سے اٹھے اور کاجف کے ہاتھ سے خنجر لے کر اپنے ہی آدمیوں کو بے رحمی سے قتل کرنے لگے، جیسے وہ اپنے ناکامی کا سارا غصہ ان پر نکال رہے ہوں۔ بے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ دیں انہیں، ہمارے اپنے آدمی ہیں۔ کاجف نے خنجر ان کے ہاتھ سے دور کیا اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا، پاشا بے، سنبھالے خود کو۔ ہمیں یہ سوچ کر خوش ہونا چاہیے کہ اسے بچا کر خدا نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، بلکہ اس بار بے رحمی سے بھی میں اسے ماروں گا، اس کی روح بھی ساتھ بلکہ اس بار جس بے رحمی سے میں اسے ماروں گا، اس کی روح بھی 7 نسلوں تک یاد رکھے گی۔ وہ دوبارہ اس دنیا میں آنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ کاجف نے خالد پاشا کو یقین دلایا اور اپنے آدمیوں کو انہیں وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا۔ ایک آخری نگاہ آسمان کی جانب ڈالتے وہ بھی ان کے پیچھے ہی نکل پڑا۔ جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ارسم اور انورل چلتے چلتے اس گھر تک آ پہنچے جہاں اس ڈاکٹر کے مطابق ماہنور نے کاجف کے لیے کرائے پر مکان ڈھونڈا تھا، مگر جیسے جیسے وہ اس ویران سے راستے پر بڑھتے گئے، ارسم کے اندر ایک انجان سی وحشت جنم لینے لگی۔ کسی کی ہلکی سی کھلکھلاہٹ، کسی معصوم چہرے کی جھلک، کسی کی نرم آواز، سب اس کے کانوں میں گونج اٹھے تھے۔ اس کے قدم اچانک سے بوجھل ہو گئے، سانسیں الجھنے لگی، اور وہ وہیں رک گیا، جبکہ انورل بے خبر اس سے آگے نکل کر اس گھر تک پہنچی اور ڈور بیل کو بجا دیا۔ کچھ لمحوں کے بعد دروازہ کھلا، ایک عورت اور اس کا شوہر سامنے کھڑے تھے۔ انورل جیسی حسین لڑکی کو اپنے دروازے پر دیکھ کر وہ دونوں ہی چند لمحے کے لیے گویا جم سے گئے تھے۔ انورل نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ آپ کون ہو بیٹا، اور ہم سے کیا کام ہے آپ کو؟ عورت نے نرمی سے پوچھا۔ انورل نے بے ساختہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر ارسم وہاں نہیں تھا۔ دل میں ہلکی سی بے چینی لیے ہوئے وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ دراصل آنٹی، کیا کاجف نام کا کوئی شخص آپ کے گھر کے اوپر والے پورشن میں کرائے پر رہتا تھا؟ عورت کے چہرے پر پہچان کی ہلکی سی جھلک ابھری۔ ہاں بیٹا، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کچھ ہفتے پہلے ایک بہت ہی معصوم اور پیاری سی لڑکی، ماہنور، ہاں وہی نام تھا اس کا، وہ ڈاکٹر تھی، اس نے اس لڑکے کو یہاں لایا تھا اور اس کے لیے خود کرایہ دے کر گئی تھی۔ وہ گزری باتیں یاد کرتے دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ وہ کیسا آدمی تھا؟ کیا آپ کو کبھی اس پر شک ہوا؟ انورل کی آواز میں بے چینی گھل چکی تھی۔ نہیں بیٹا، عورت نے فوراً سے سر ہلایا۔ اتنا سیدھا اور معصوم تھا جیسے چونٹی کو بھی نقصان پہنچانا اس کے بس کی بات نہ ہو۔ جتنے دن یہاں رہا ہر کسی کی مدد کرتا رہا۔ مطلب وہ اب یہاں نہیں رہتا؟ انورل کے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ اس بار اس عورت کے شوہر نے جواب دیا، وہ 2 ہفتے پہلے چلا گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ اب اس کا جانے کا وقت آ گیا ہے اور وہ زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ 2 ہفتے؟ یہ الفاظ انورل کے ذہن میں بجلی بن کر گرے، کیونکہ ماہنور خود بھی لگ بھگ 2 ہفتے پہلے ہی غائب ہوئی تھی، اور اب کاجف کا یوں اچانک غائب ہو جانا اس کی چھٹی حس چیخ چیخ کر اسے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی تصویر ہے؟ اس نے امید بھری نگاہوں سے پوچھا۔ دونوں نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ اچھا پھر یہ بتا دیں کہ وہ دکھنے میں کیسا تھا، عورت نے سوچتے ہوئے کہا۔
कद अच्छा था, बाल लंबे, दाढ़ी घनी और काला रंग था। अनुरल ने गहरी सांस ली, फिर नरमी से बोली, अगर आंटी अगर आप बुरा ना माने तो मैं कल एक आर्टिस्ट के साथ दोबारा आ जाऊं। आप इसे बता दीजिएगा कि वो कैसा दिखता है। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मुझे इसे ढूंढना है। उन दोनों ने इसकी आंखों में छुपी मजबूरी देखी थी। ज़रूर बेटा, जब आना चाहो हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने की। अनुरल ने हल्का सा शुक्रिया अदा किया और वहां से मुड़ गई, मगर इसका दिल अब बेचैन था क्योंकि अरसम वहां नहीं था। वो इसे ढूंढते हुए आगे बढ़ी और फिर इसकी नज़र इस पर पड़ी। एक पुराने दरख्त के नीचे अरसम घुटनों के बल बैठा था। दोनों हाथों से अपने कान जोर से बंद किए थे, आंखें बंद, सांस बेतरतीब, जैसे कोई पुराना गुबार उसके अंदर फंसा हो जो बाहर निकलना चाहता हो। उसके जहन के अंधेरों में आवाज़ों का तूफान उठ खड़ा हुआ। मिस्टर राणा, एक बार मुस्कुरा देना। अच्छा सॉरी, अब मान भी जाएं। मीनू आपके करीब किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप सिर्फ मेरे होना। एक दिन मैं आपसे इतनी दूर चली जाऊंगी कि आप तरस जाओगे मुझे देखने के लिए। हर लफ्ज़, हर आंसू, हर शिकवा उसके जहन में जिंदा हो उठा था। यह वही दरख्त था जहां उसने इसे थप्पड़ मारा था, जहां इसके गुलाबी आंखों में टूट कर गिरती मोहब्बत देखी थी, जहां उसने आखिरी बार इसका हाथ पकड़कर माफी मांगी थी। और फिर खून में भीगा हुआ इसका वजूद। एक आखिरी हिचकी, अरसम। अनुरल की आवाज़ लरज गई। वो फौरन से इसके सामने घुटनों के बल बैठ गई, इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। असम मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, माथे से पसीना बह रहा था और वो अपने माजी के अंधेरों में डूब चुका था। अब वो 32 साला अरसम नहीं था, एक 10 साला बच्चा था जिसके सामने इसके माँ बाप की लाशें पड़ी थी। उसकी हालत बिगड़ती गई। अनुर ने बिना सोचे इसे अपनी बाहों में भरा, एक हाथ इसके बालों पर फेरते हुए दूसरा इसकी पुश्त पर रखकर इसे तसल्ली देने लगी। धीरे धीरे इसकी सांसें नॉर्मल होने लगी। कुछ देर के बाद जब अरसम को होश आया तो वो झटके से पीछे हटा। अनुरल का स्कार्फ किसका? तो अरसम की निगाह इसके गले में लॉकेट पर पड़ी। इसके चेहरे से फैशन टपकने लगी। ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो सारा लिहाज भूलता इस लॉकेट को पकड़कर खींचने लगा। छोड़ो अरसम, दर्द हो रहा है, अनुरल ने चीखते हुए कहा, लेकिन अरसम की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसने बेदर्दी से लॉकेट को खींचा जिससे अनुरल का नाजुक गला सुर्ख पड़ गया। अरसम उठकर खड़ा हुआ और अपनी आंखें जब्त से बंद करते बोला, देखो लड़की, आइंदा मेरे करीब मत आना। तुम मेरे गुस्से को नहीं जानती, मेरे अंदर सोए हुए हैवान को मत जगाओ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो अपनी जिंदगी ऐश और आराम से जी लो। मुझ जैसे पत्थर से दिल लगाओगे तो बहुत पछताओगी। तुम्हारी नाजुक जान मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भूल जाओ मुझे और आइंदा मेरे रास्ते में कभी मत आना। वो लंबे लंबे डाग भरता वहां से निकल गया। अनुरल पीछे रोती हुई अपनी आइस ब्लू आंखें साफ करने लगी। वो खुद से वादा कर चुकी थी, तुम मुझे नहीं जानते अरसम शमशेर राणा। अगर तुम मुझसे फतूर इश्क अगर तुम्हें मुझसे फतूर इश्क नहीं करवाया तो मेरा नाम भी अनुरल दौरानी नहीं। यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होती है और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से आए तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।